بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سانحہ رجیع۔ سفر 4 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ کچھ قبائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی معلم بھیجے جائیں۔ ایک تو قبیلہ قارہ تھا اور ایک عازل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 10 صحابہ کی جماعت بھیجی۔ یہ مہم، اس کو واقعہ رجیع کہا جاتا ہے۔ جب یہ لوگ رجیع نامی ایک چشمے پر پہنچے تو بنو لحیان نے بنی عازل اور قارہ کے تقریباً 100 کے لگ بھگ تیر اندازوں سمیت ان کو گھیر لیا اور کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ تو عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اپنے ساتھیوں کو کہ میں تو کسی کو بھی اپنے آپ کو کسی بھی کافر کی ضمانت میں نہیں دینا چاہتا اور نہیں میں کسی کافر کی ضمانت پر یقین کرتا ہوں۔ الہی ہمارے حال کی خبر اپنے نبی کو پہنچا دے۔ تو بہرحال یہ کہا اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے یہ کفار کے ساتھ انہوں نے لڑنا شروع کیا۔ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو کفار نے لاشوں کی بے حرمتی کرنے کا ارادہ کیا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا۔ ان مکھیوں نے آ کر ان لاشوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ کفار نے صبح ہونے کا انتظار کیا کہ صبح ہم دیکھیں گے، لیکن رات کو زوردار بارش ہو گئی۔ حالانکہ وہ بارش کا موسم بھی نہیں تھا اور اس علاقے میں ایسی بارشیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ لاشیں سیلاب میں چلی گئیں۔ کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم کسی مشرک کو اپنا بدن چھونے نہیں دیں گے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی اس بات کی لاج رکھی، مرنے کے بعد بھی کوئی مشرک ان کو ہاتھ نہیں لگا سکا۔ ان میں خبیب اور عبداللہ بن طارق اور زید بن دسینہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ 3 حضرات باقی بچے تھے۔ کفار نے ان سے جان کے تحفظ کا وعدہ کیا، انہوں نے خود کو ان کے سپرد کر دیا، لیکن کفار نے وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کو قیدی بنا کر مکے بھیج دیا اور مکہ والوں پر بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ تو قریش کے سرداروں نے ان کو خرید لیا اور مقصد یہ تھا کہ ہم بدر میں جو ہمارے بڑے مارے گئے ہیں ان کے بدلے میں ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا، حرمت والے مہینے گزرنے کے انتظار کیا کہ یہ مہینے گزرے تو ہم ان کا کچھ حل کریں گے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ مقتول کے بیٹوں نے انہیں خریدا اور پاؤں میں زنجیریں ڈال دی اور ایک مکان میں قید کر دیا۔ اس دوران بعض اوقات انہیں دیکھتے رہے کہ تازہ انگور کھا رہے ہیں، جبکہ مکہ میں اس وقت پھل تھے ہی نہیں، یہ تازہ انگور کھا رہے ہوتے۔ یہ اللہ کی غیبی مدد تھی ان کے ساتھ۔ آخر حرمت والے مہینے گزرے، اب ان کو قتل کرنے کی انہوں نے تیاری کی۔ تو جیسے ہی ادھر انہوں نے تیاری کی، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کینچی اسطرہ وغیرہ مانگا کہ چلے ہم یہ ضرورت پوری کر لیں۔ تو ان کے پاس ایک چھوٹا بچہ اس وقت ان کے گھر والوں کا بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے بچے کو اٹھایا اور گود میں بٹھا لیا۔ گھر والے ڈر گئے کہ قیدی کے پاس اسطرہ بھی ہے اور بچہ اس کی گود میں۔ تو خبیب نے گھبرایا ہوا دیکھ کر کہا کیا تمہیں ڈر ہے کہ میں اسے قتل کروں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
بہرحال خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جان بچانے کا یہ آخری موقع تھا کہ اس بچے کو یرغمال بنا کر بھاگ جاتے، لیکن انہوں نے اپنی جان کے لیے ایک بچے کو آڑ بنانا یہ گھٹیا حرکت سمجھی۔ بہرحال کفار نے انہیں پکڑا اور حدود حرم سے باہر لے گئے۔ شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز کی خواہش کی کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے دے دیجیے۔ 2 رکعتیں ادا کی، مختصراً ادا کی، پھر کہنے لگے اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ کہو گے موت سے ڈر کر لمبی نماز پڑھتا ہے تو میں بہت لمبی نماز پڑھتا، لیکن مختصر نماز پڑھی۔ ادھر یہ جو تھے زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ ابو سفیان نے آزمائش کے لیے پوچھا، زید کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ محمد یہاں ہوتے اور تمہاری جگہ وہ قتل کر دیے جاتے؟ زید نے جواب دیا، واللہ اللہ کی قسم ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں۔ ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم میں نے ایسی محبت کسی کی نہیں دیکھی جیسی محمد سے ان کے ساتھیوں کی ہے۔ اس کے بعد زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسی زمانے میں ایک اور واقعہ پیش آیا جس کو سانحہ بیر معونہ کہا جاتا ہے۔ بیر معونہ، نجد کے ایک غیر مسلم رئیس ابو برا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مددگار طلب کیے اور ارادہ یہ ظاہر کیا کہ اس کے جو مخالف قبائل ہیں اور ریاست مدینہ کا پیغام بھی ان کو سنایا اور یہ کہ میں ان کو اپنا حلیف بنا لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی بدعیدی کا خدشہ ظاہر کیا تھا، لیکن ابو برا نے ہر طرح اطمینان دلایا اور مکمل طور پر تحفظ کی ذمہ داری دلائی کہ ہم تحفظ کریں گے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ آپ کچھ ساتھی ہمیں دیں، ہم آپ کے خلیف بنتے ہیں، اس طرح کی باتیں کی۔ جمادی الاولیٰ کے آخر میں، یہ 4 ہجری کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے کہ 70 حضرات ہمیں دے دیں۔ آپ نے 70 صحابہ جو حافظ بھی تھے قاری بھی تھے انہیں بیعت دیا، جیسے منذر بن عمر اور حارث عامر بن فہیرہ جیسے حضرات شامل تھے، اس میں عامر بن طفیل۔ بیر معونہ کے مقام پر جب یہ لوگ پہنچے تو ان کو روک دیا گیا۔ ایک صحابی تھے حرام بن ملحان، انہوں نے عامر بن طفیل سے کہا کہ ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کام سے جا رہے ہیں، کیا تم ہمیں تحفظ نہیں دو گے؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا دیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا دیں کہ آپ ہمیں تحفظ نہیں دیں گے؟ تو روکنے والا عامر بن طفیل تھا جس نے بیر معونہ کے مقام پر روکا تھا۔ یہ جب کہا تو حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب اس کو پیش کیا، لیکن اس نے دیکھا اور اس کو بالکل اس سے بے رغبتی کی اور بالکل اعراض کیا، دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اسی گفتگو کے دوران اس نے اشارہ کیا، ایک شخص نے پیچھے سے آ کر حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کی پشت پر نیزہ مارا اور ان کے منہ سے بے ساختہ طور پر یہ جملہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے بہتے ہوئے خون کو چہرے اور سر پر بھی ملا۔ حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے عامر بن طفیل نے یہ جو دوسرے تھے ریعل اور زکوان قبائل کے حمایتی ان کو جمع کیا اور باقی صحابہ کو بھی گھیر لیا۔ جب انہوں نے باقی صحابہ کو گھیرا
تو انہوں نے بھی اپنی تلواریں نکال لی اور دلیری کے ساتھ آگے سے ان سے لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جبار بن سلمہ نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کے سینے میں نیزہ گھونپ کر باہر نکالا تو عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ نے دم توڑا اور اس وقت انہوں نے بھی کہا فزت واللہ، پھر ان کی ناش فوراً آسمان کی طرف اٹھائی گئی، یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، پھر دوبارہ نیچے اپنی جگہ پر آ گئی۔ جبار بن سلمہ کہتا ہے کہ میں نے تفتیش شروع کی کہ آخر وہ کون سی کامیابی ہے جس پر وہ قتل ہوتے ہوئے بھی مسرور تھے۔ آخر مسلمانوں نے بتایا کہ وہ کامیابی شہادت ہے، تو اس پر یہ بھی اسلام لے آئے تھے۔ بیر معونہ کے مقام پر صحابہ کے قتل عام کے دوران 2 صحابی تھے، عمر بن امیہ اور منذر بن محمد، یہ اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دور آسمان پر یہ مردار کھانے والے جو مردار خور ہوتے ہیں پرندے، دور سے انہوں نے منڈاتے دیکھے، خطرہ محسوس کیا اور اس طرف دوڑ پڑے۔ قریب پہنچے تو دیکھا کہ ساتھیوں کی لاشیں بکھری ہوئی پڑی تھی اور گھوڑ سوار ارد گرد کھڑے تھے۔ تو عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خبر نہ دیں؟ لیکن منذر بن محمد نے کہا جہاں یہ لوگ شہید ہوئے ہیں میں اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آخر یہ دونوں اسی حالت میں دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ منذر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور عمر بن امیہ یہ گرفتار ہو گئے۔ عامر بن طفیل کو پتہ چلا کہ عمر بن امیہ یہ مزری ہیں، تو یہ کہا کہ میری والدہ کے ذمے ایک غلام آزاد کرنا تھا، ان کو آزاد کر دیا گیا۔ بہرحال عمر بن امیہ کے سوا 2 افراد زندہ رہے۔ ایک کعب بن زید شدید زخموں کے باوجود بچ گئے تھے اور کفار انہیں مردہ سمجھ کر ناشوں کے اندر ہی چھوڑ گئے تھے۔ بعد میں وہاں سے نکل گئے اور اگلے سال غزوہ خندق میں شہید ہوئے تھے۔ اور اس طرح ایک اور صحابی تھے لنگڑے صحابی، جو لڑائی سے پہلے قریبی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تھے اور کفار ان تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ تو بہرحال اس سانحے کا نام بیر معونہ ہے۔ پھر شہدائے بیر معونہ نے یہ دعا کی تھی ہماری جانب سے ہماری قوم کو بتا دو کہ ہم اپنے رب سے جا ملے، وہ ہم سے خوش ہوا اور اس نے ہمیں خوش کر دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے تھے۔ 1 مہینے تک آپ نے قنوت نازلہ پڑھی ہے۔ 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے رہے، اتنا غم ہوا تھا آپ کو ان صحابہ اکرام کا۔ آگے آ جائے غزوہ بنی لحیان۔ غزوہ بنو لحیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مجاہدین کو لے کر، جن میں 30 گھوڑ سوار تھے، اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ نجد کے علاقے میں پہنچے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی اور ان کے رفقا کے خون سے ہاتھ رنگنے والے جو بنو لحیان تھے، ان کو پتہ چلا کہ ہمارے اوپر حملہ ہو گیا ہے۔ وہ اپنی بستیوں سے نکل کر بھاگ گئے اور پہاڑوں میں چھپ گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان تک گئے، یہ تقریباً مکہ سے 58 کلومیٹر دور ہے۔ اسی مہم کو غزوہ بنو لحیان کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ جو قبائل تھے ازل اور قارا، ان کے علاوہ جو روسائے مکہ وغیرہ، ان حضرات کو بھی مرعوب کرنا مقصود تھا، جنہوں نے 3 صحابہ کو قتل کرنے کے لیے ازل اور قارا سے خریدا تھا۔ تو اس مقصد کے لیے بنو لحیان کی طرف آپ نے پیش قدمی کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض دیہاتی علاقے جو قبائل تھے، ان کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ مسلمان احد میں شکست کھا کر کمزور ہو گئے، تو انہوں نے بنو اسد نے نجد میں اور بنو حذیل نے مکہ کے قریب بطن عرانہ میں کچھ پارٹی بندی کی۔ ابھی مکمل طور پر وہ تیار نہیں ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سمتوں میں
صحابہ کے لشکر بھیج دیے تو بنو اسد بھاگ گئے اور بنو حذیل کا سردار خالد بن سفیان حضرت عبداللہ بن انیس کے ہاتھوں جھڑپ میں مارا گیا تھا۔ بہرحال نتیجہ کیا ہوا ان مہمات کا؟ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کی طاقت کم ہونے کے بجائے طاقت روز بروز بڑھتی گئی اور کفار پر مسلمانوں کی داغ بیٹھتی گئی۔ بہرحال نجد کی اس مہم سے واپسی کے بعد غزوہ بنو نذیر پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرونی خطرات کی سرکوبی کے لیے مدینہ کے جنوب میں آباد بنو نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کرنا ضروری جانا، چونکہ وجہ یہ تھی کہ میثاق مدینہ کے اعتبار سے احد کی لڑائی میں یہودی مسلمانوں کا ساتھ دینے کے پابند تھے، لیکن انہوں نے غیر جانبدارانہ رہ کر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالغ نظری تھی کہ آپ نے مختلف یہودی قبائل کے خلاف ایک ساتھ کارروائی نہیں کی، بلکہ ایک کے بعد ایک کو موقع بموقع سزا دی، اور وہ بھی تب کے جب ان کی طرف سے عہد شکنیاں ہوئی۔ پہلے بنو قینقاع نے ایک مسلمان خاتون کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا جرم کیا، اس لیے انہیں موقع پر سزا دی گئی۔ بنو نذیر کا رئیس سلام بن مشکم تھا، قریش کے پاس جا کر مکہ جا کر ساز باز کرتا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سائیڈ پہ لگانا بھی ضروری سمجھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی کی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جب سازش کی، راز فاش ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجاہدین کو طلب کیا۔ 12 ربیع الاول 4 ہجری کو بنو نذیر کا محاصرہ کر دیا گیا۔ 23 دن یہ محاصرہ جاری رہا، آخر کار بنو نذیر نے ہاتھ ڈال دیے اور ہتھیار چھوڑ دیے۔ جلاوطنی کی سزا دی گئی۔ کچھ مدینہ کے شمال مشرق میں تقریباً 140 کلومیٹر دور خیبر کا رخ کیا کچھ نے، اور کچھ شام کی سرحدوں پر چلے گئے۔ اس کے بعد ذی-قعدہ کا مہینہ ہے سن 4 ہجری، غزوہ بنو لہیوان اور غزوہ بنو نذیر سے قریش پر اس قدر ہیبت طاری ہو چکی تھی، مسلمانوں کو ایک بڑی طاقت تصور کرنے لگے۔ اب ان پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا تھا۔ چار ہجری میں ذی-قعدہ کے مہینے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ قریش نے احد میں ایک چیلنج دیا تھا کہ ہم دوبارہ آپ کے ساتھ لڑیں گے، تو قریش کے چیلنج کے جواب میں احد کی لڑائی کے اختتام پر انہوں نے دیا تھا 1500 صحابہ کو لے کر میدان بدر میں آپ پہنچے۔ اب کی بار بھی قریش میدان میں اترنے کی جسارت نہ کر سکے، مر و زہران تک ان کا لشکر آیا تھا، یہاں سے واپس ہو گئے تھے۔ مسلمان 8 دن تک ان کا انتظار کرتے رہے، لیکن قریش کو مقابلے پر آنا تھا، نہیں آئے۔ مسلمان اپنے ساتھ تجارتی سامان بھی لائے تھے، بدر کے بازار میں بیچ کر خوب منافع کما کے واپس آ گئے۔ تو اس کو بھی غزوہ بدر الموعد کہا جاتا ہے۔ سن 5 ہجری میں شمالی مہمات پیش آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی طرف بھی کچھ مہمات بھیجنے کا ارادہ کیا۔ پہلی مہم حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں شام کی شاہراہ پر واقع آبادی القراء کی طرف بھیجی۔ یہاں کا جو سردار تھا حنید بن حارث، اس کی ڈاکہ زنی نے شام کی شاہراہ کو غیر محفوظ کر رکھا تھا۔ زید بن حارثہ نے 500 سواروں کے ساتھ اس کے خلاف لشکر کشی کی، اور یہ بندہ اس میں مارا گیا، اور کافی سارا مال و متاع مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اس کے بعد 5 ہجری 25 ربیع الاول کو
غزوہ دومت الجندل پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک لمبے سفر پر نکلے شمال میں، دومت الجندل کے مضافات تک یہ الغار کی دمشق سے صرف تقریباً 5 منزل دور ہے، اور عراق، شام اور عرب کے تجارتی قافلوں کے لیے چوراہے کی حیثیت رکھتے، چوک ہے یہ۔ اس علاقے کے مقامی دیہاتی جن کو نبتی کہتے ہیں، نبتی، یہ شام سے ستو، روغن زیتون اور بہت ساری چیزیں لا کر حجاز میں فروخت کرتے تھے، اور ان ایام میں رومی اپنی فوجیں سرحدوں پر لا رہے تھے اور نبتیوں کو تجارت سے روک رہے تھے، جس کا مدینہ کی معیشت پر بڑا منفی اثر پڑتا تھا، اور یہ بھی سنا جا رہا تھا کہ رومی مدینہ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ضروری تھا کہ خود آگے بڑھ کر رومیوں کو جزیرۃ العرب کی سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ سے روکا جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط 1000 مجاہدین کو اپنے ساتھ لے کر اس مہم کے لیے روانہ ہوئے۔ پیش قدمی کو خفیہ رکھنے کے لیے نہ صرف غیر معروف راستے اختیار کیے، بلکہ سفر بھی رات کو کیا جاتا تھا۔ بنو عزرا کا ایک راہبر مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا تھا، راستہ دکھاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے سر پر جا پہنچے اور ان کے مویشیوں اور گلہ بانوں پر چھاپا مارا۔ رومیوں سے حملے کی خبر سنتے ہی اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کی بستیوں میں چھوٹے چھوٹے دستے بھیج کر ان سے اطاعت کا وعدہ لیا اور چند دن قیام کے بعد واپس آ گئے، چونکہ پیچھے مرکز کی دیکھ بھال بھی ضروری تھی۔ 20 ربیع الاخر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے طویل اور تیز ترین سفر تھا۔ اس غزوے نے نہ صرف جزیرۃ العرب کے بالائی علاقوں تک اسلام کی داغ بٹھا دی، بلکہ عراق کے فارسی اور شام پر راج کرنے والے بازنطینی رومی حکام ان کو بھی احساس دلا دیا کہ عرب میں عنقریب مسلمانوں کا سکہ چلنے والا ہے۔ شعبان 5 ہجری میں جمادی الاخر میں چاند گرہن ہوا، اور شعبان 5 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوب میں ماریسیہ کے چشمے کی طرف روانہ ہوئے۔ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی زرار خزائی، حارث بن ابی زرار خزائی مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریف کے تیار ہونے سے پہلے وہاں پر پہنچ گئے۔ بڑی زبردست جھاڑپ ہوئی، بنو مستلق نے ہار مان لی، ہتھیار ڈال دیے، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس موقع پر بنو مستلق کا جو سردار حارث بن زرار تھا، اس کی بیٹی تھی جویریہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز کے طور پر ان سے نکاح کر لیا۔ مسلمانوں نے اس رشتے کے احترام میں بنو مستلق کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا اور مال غنیمت بھی واپس دے دیا، تو حارث بن زرار بھی قبیلے سمیت اسلام میں داخل ہو گیا اور پکا مسلمان ثابت ہوا۔ اس سفر میں بڑے عجیب عجیب واقعات پیش آئے۔ واقعہ افق اسی سفر میں پیش آیا۔ واقعہ افق معلوم ہے نا سب کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو تہمت لگا دی تھی، ان کا ہار گم ہو گیا تھا۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور فرمایا کہ ابھی کچھ دیر بعد قافلہ چلے گا، تو حضرت عائشہ نے سوچا چلیں قضاء حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں، تو جب وہ گئی تو ان کا ہار گم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اس کو تلاش کرنے میں کافی دیر لگ گئی۔ جس پلان میں کجاوے میں اوپر وہ ڈولی ٹائپ پالکی بنا کر رکھتے تھے، حضرت عائشہ بیٹھتی تھی، جن کی ڈپٹی تھی انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، چونکہ ہلکی پھلکی تھی حضرت عائشہ، تو انہوں نے اٹھا کر اس کو اونٹ پہ رکھ دی اور چل پڑے۔ حضرت عائشہ واپس آئیں، قافلہ جا چکا تھا۔ یہ سمندار تھی، اس لیے انہوں نے دائیں بائیں جانا مناسب نہ سمجھا کہ کوئی آئے گا تو کدھر ڈھونڈے گا، اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ نیند غالب آ گئی، سو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت صفوان، یہ پیچھے ان کی ڈپٹی ہوتی تھی کہ گری پڑی اگر کوئی چیز ہے تو اس کو لے آئیں۔ یہ دن کے وقت وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنی سواری ان کے قریب کی اور سواری
پہ سوار ہونے کا اشارہ کیا، وہ سوار ہوئی، بس اور کوئی بات نہیں کی سوائے استرجا کی، انا للہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. سوار ہوئی اور دوپہر کے وقت قافلے سے آ ملے. عبداللہ بن ابی جو ہر وقت کوشش میں رہتا تھا کہ کوئی بہانہ ملے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کروں، اس نے پروپیگنڈا کر دیا کہ حضرت عائشہ اور صفوان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، تہمت لگا دی، الزام لگا دیا، جس پر سورۃ النور نازل ہوئی. اس میں تفصیل وہاں پر موجود ہے. تو بہرحال وہاں پر بھی منافقین کو منہ کی کھانی پڑی. یہ اسی سفر میں بنو مستلق میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، واقعہ افق جس کو کہا جاتا ہے. شوال 5 ہجری بمطابق فروری 627 عیسوی غزوہ خندق. اب تک مسلمانوں کی مشرکین مکہ، یہودیوں اور دیگر عرب قبائل سے بہت ساری جنگیں الگ الگ ہوئی تھی. کفار سمجھ گئے تھے کہ کوئی قوت تنہا اسلام کا راستہ اب نہیں روک سکتی. اب کفار نے مشاورت کی اور منصوبے بندی کی کہ سارے آپس میں مل کر ان کے ساتھ لڑتے ہیں. اس منصوبے کے اصل محرک بنو نذیر کے وہ یہودی رؤساء تھے جنہیں کچھ مدت پہلے مدینہ سے جلاوطن کیا گیا تھا، اور ان میں حوی بن اخطب پیش تھا. یہ رؤساء پہلے مکہ گئے اور قریش کے سرداروں سے مل کر ریاست مدینہ کے خلاف ایک محاذ قائم کیا. پھر وہ مدینہ کے جنوب مشرق میں نجد کی حدود میں غطفان کے قبائل جنگجو لوگ تھے، ان سے جا کر ملے اور ان کو بھی اپنے اس اتحاد میں شامل کیا. آخرکار شوال سن 5 ہجری میں ان اتحادیوں کا سیلاب مدینہ کی طرف آ پڑا. قریش نے اپنے جوانوں، حلیف قبائل اور جتنے بھی دائیں بائیں کے لوگ تھے 4000 جوانوں کی نفری تیار کی تھی. 300 گھڑ سوار بنو خوات نے 700 جنگجو پیش کیے تھے جن کی قیادت اویینہ بن حسن کر رہا تھا. بنو مرہ کے 400 سپاہی جن کا سالار حارث بن عوف تھا. مصر بن رخیلہ بنو اشجع کے 400 کڑیل نوجوانوں کے ساتھ قریش کے اتحادیوں میں شامل تھا. راستے میں بنو اسد اور بنو سلیم کی فوجیں بھی امرکاب ہو گئیں. اس طرح حملہ آوروں کی تعداد 10,000 ہو گئی. یہ کل 10,000 کی تعداد تھی. قریشی سالار ابو سفیان بن حرب کے پاس تمام فوجوں کی عمومی کمان تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحادیوں کی روانگی کی اطلاعات پاتے ہی شہر کی حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا. جنوب میں باغات کی دیواریں اور مشرق اور مغرب میں ہررا کی دشوار گزار پہاڑیاں تھیں. اس کی وجہ سے دشمن اس طرف سے نہیں آ سکتا تھا، اس لیے اصل خطرہ شمال کی طرف تھا. عام حالات میں یہاں صرف مورچے بنا کر بھی دفاع کیا جا سکتا تھا، اور اگر دشمن شہر میں گھس آتا تو شہر کی گلیوں میں جا بجا واقع انصار کی قلعہ نما حویلیاں، ان سے پتھراؤ اور تیر اندازی کر کے دفاع کیا جا سکتا تھا، جیسا کہ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی منصوبہ یہی تھا. لیکن اب دشمن کی افرادی طاقت بہت زیادہ تھی اور انتظامات اتنے مکمل تھے کہ معمولی دفاعی حربے یہاں پر کام نہیں آ سکتے تھے. کھلے میدان میں لڑنے کے نقصانات جنگ احد میں سامنے آ چکے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر شہر کے دفاع کے بارے میں مشورہ کیا، جس میں اکابر ہی نہیں عام صحابہ کو بھی رائے پیش کرنے کا موقع دیا. فارس سے آئے ہوئے ایک شخص جن کو دنیا سلیمان فارسی کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے تجویز پیش کی. انہوں نے بتایا کہ فارس میں ایسے مواقع پر خندقیں کھود کر حملہ آوروں کی پیش قدمی روک دی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو بڑے غور سے سنا اور پھر بلا تاخیر اس پر عمل کا فیصلہ کر لیا. یہ اس زمانے کی ترقی یافتہ جنگی تکنیک تھی جس سے عرب ناشنا تھے، ان کو نہیں پتا تھا یہ کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر چند مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے اور مدینہ کے آس پاس گشت کر کے دفاع کے لیے مناسب نقشہ تیار کیا. آپ نے حکم دیا کہ مجاہدین جن کی تعداد 3000 تھی کوہ سلا کے دامن میں پڑاؤ ڈالیں اور مدینہ کے مشرقی ٹیلے حرائے واقم سے مغربی ٹیلے حرائے وبرا تک کمان کی شکل میں ایک لمبی خندق کھودی گئی. یہ اب اس طرح یہ سروس روڈ کی طرح وہ سڑک سی بنائی ہے، عام طور پر بسوں والے دکھاتے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں بتاتے کہ خندق کہاں پر تھی، تو پیدل جا کر اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے. بہرحال کھدائی سے قبل یہ جو جبل سلا ہے، جبل سلا یہ بالکل قریب ہے، کوئی دور نہیں ہے. مسجد نبوی سے آپ 338 نمبر گیٹ سے باہر نکل پڑیں، چلتے 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 آگے سڑک عبور کرتے ہوئے آگے سامنے سلا کا پہاڑ ہے. عموماً اس پر جانے نہیں دیتے، بعض اتفاق کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی موقع دے دیتے ہیں.
ہمیں اللہ تعالیٰ نے جانے کا موقع دیا، پورا دن ہم نے اس پر گزارا، اور اسی سے پورے خندق سمجھ آتا ہے کہ خندق یہ نیچے جو سبائے مساجد ہیں، 7 مسجدیں ہیں، وہ بھی ساری اسی پہاڑی کے اوپر سے سمجھ آتی ہیں، ویسے نہیں سمجھ آتی، اور خندق بھی اسی سے سمجھ آتی ہے، اور خندق کی لڑائی بھی اسی سے سمجھ آتی ہے کہ اس پہاڑی پر چڑھ کر کس طرح صحابہ نے دفاع کے اوپر جو مورچے بنے ہیں، ہم نے اس سے یہ اندازہ لگایا کہ واقعتاً کھجور کے بڑے بڑے پورے تنے ان پر رکھ کر ان کے اوپر مٹی ڈالی گئی ہے مورچوں پر، اور وہ اسی زمانے کے بنے ہوئے، آج کے بنے ہوئے نہیں ہیں، وہ اسی زمانے کے بنے ہوئے۔ یہ تو اتفاقی بات، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیسے وہاں پر لے گئے، پہنچا دیا، ورنہ وہاں جانے نہیں دیتے۔ تو ہمیں بھی پتہ نہیں تھا، انجانے میں چلے گئے، بعد میں ساتھیوں کو پتہ چلا کہ عجیب اتفاق ہوا، وہاں تو بالکل نہیں جانے دیتے، عجیب اتفاق ہوا۔ بہرحال وہ سارے مورچے، خندقیں، اور بعض جو ترکی نے مختلف قسم کے جو آثار کو باقی رکھا، اوپر بڑی بڑی عمارتیں بھی بنی ہوئی ہیں، اور جہاں پر تیر انداز بیٹھے تھے وہ ساری دیواریں ابھی بھی موجود ہیں، جن کے اندر بالکل نشان موجود ہیں، قد آدم کے برابر، جہاں سے کھڑے ہو کر وہ تیر اندازی کرتے تھے، وہ سارا ہم نے اندر گھوم پھر کے دیکھا، بے فکر ہو کر، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا حالات کیا ہیں، وہ بعد میں پتہ چلا، اگر ہمیں پہلے پتہ چلتا پھر ہم بھی نہ جا سکتے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، 10 افراد کی ٹولیاں بنائی، اور 20 میٹر رقبے کی کھدائی ہر ٹولی کے ذمہ لگائی کہ 20 میٹر آپ نے کھودنا ہے۔ مہاجرین اور انصار میں سے ہر شخص قوی البدن تھا، اور وہ خوب زبردست قسم سے وہ یہ سارا کام جانتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کو وہ چاہتے تھے اپنی ٹولی ہماری ٹولی میں آ جائیں، یہ اختلاف اتنا بڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنا پڑا، فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے۔ بہرحال خندق کی گہرائی 15 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ کے لگ بھگ تھی، 30 فٹ تھی نا، تاکہ کوئی چھلانگ نہ مار سکے، عبور نہ کر سکے، تاکہ گھوڑے پر بیٹھ کر بھی کوئی اس کو پھلانگ نہ سکے۔ وقت کم تھا، اس لیے بہت تیزی سے کام شروع کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی نزاکت کا اندازہ کرتے ہوئے سب کو اس کام میں لگا دیا۔ موقع اتنا نازک تھا، کوئی بچہ بڑا اس کام سے پیچھے نہ رہا۔ اگر کسی کو تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی کام سے جانا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتا۔ جو کڑیل جوان تھے وہ کدالوں اور پھاڑوں سے زمین کھود رہے تھے، باقی لوگ مٹی اٹھا کر کناروں پر جمع کر رہے تھے۔ جیسے خندق کی اندرونی کنارے پر تقریباً 6 فٹ بلند اس کی سائیڈوں پر وہ مٹی ڈال کر اس کو مزید بلند کر دیا گیا۔ مٹی اٹھانے والے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ حضرات بھی تھے۔ جلدی میں سب کو ٹوکریاں بھی نہیں مل سکی تھی، اس لیے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اپنے کپڑوں میں مٹی ڈال کے باہر پھینک رہے تھے، دامن میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کی نگرانی فرما رہے تھے، صحابہ کی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے۔ بذات خود خندق کے پاس ایک پہاڑی پر خیمہ لگا کر وہیں پر آپ مقیم ہو گئے تھے۔ خندق جہاں جہاں کسی پہاڑی ایسے سے گزرتی تھی وہاں پہاڑیوں پر مجاہدین کا پہرا لگایا جاتا تھا کہ چوکیاں قائم کر دی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق سے متصل ایسی ایک چوکی پر قیام پذیر تھے۔ بہرحال اوپر کافی خیموں میں ہم گئے، اب پتہ نہیں کون سا کس کا خیمہ تھا، کس کی چوکی تھی، ہمیں نہیں پتا۔ بہرحال تقریباً جتنے بھی ہمیں ملے ہم سب میں اندر ضرور گئے، شاید کسی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں گے نا۔ بعد میں یادگار کے طور پر یہاں جو نیچے کا حصہ ہے جہاں پر مسجد فتح ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ساری، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور دعا قبول ہوئی تھی۔ اس مقام پر مسجد فتح بنی ہوئی ہے، ابھی اس کی تعمیر نو جاری تھی لیکن ابھی بھی وہ اب کھول دی گئی ہے، نماز پڑھنے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے اس میں اجازت ملتی ہے۔ اسی طرح مسجد زحاق کے نام سے مشہور ہے۔ ان چوکیوں کے سامنے خندق کو بوقت ضرورت عبور کرنے کا انتظام بھی کیا گیا تھا تاکہ مسلمانوں میں سے کسی کو جاسوسی وغیرہ کے لیے دشمن کی طرف جانا پڑے تو جا سکے۔ تو یہ جو راستہ بناتے اس کو باب کہا جاتا تھا۔ تو مسجد زباب اصل میں زو باب تھی، زو باب یعنی 2 دروازے والی۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ جہاں مسجد زو باب قائم ہے ایسے مقام پر تھا جس کے سامنے خندق پر دروازہ لگا تھا جو پل وغیرہ کی شکل کا ہو، اس لیے اس جگہ کو زو باب کہا گیا ہے، زو باب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کی ایک ٹولی میں بذات خود شامل تھے اور موقع بموقع نہ صرف کھدائی میں شرکت فرماتے بلکہ مٹی بھی اٹھاتے تھے۔ سردی کے دن تھے، شہر میں کھانے پینے کے ذخائر بھی کم تھے، اس لیے صحابہ کرام کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، اور ساتھ خندق کی کھدائی بھی کتنا مشکل کام تھا۔ اس دوران مشرکین کی پیش قدمی کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھی اور کھدائی مکمل ہونے سے چند دن پہلے یوں لگتا تھا کہ مشرکین کے ہر اول دستے کسی بھی شب چھاپا مار کر مدینہ منورہ والوں کو یرغمال بنا لیں گے۔
باقی خندق کے دوران ایک چٹان آ گئی، صحابہ اکرام اسے توڑنے سے عاجز ہوئے، اللہ کے نبی کو اطلاع دی، آپ خود تشریف لائے اور خدا رو سخت چٹان پر 3 وار آپ نے کیے، وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ چٹان پر وار کرتے وقت ہر بار کچھ شعائیں نکلتی تھی۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ چمک کیسی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے پہلی ضرب پر یمن کی، دوسری پر شام اور مغرب کی، اور تیسری پر مشرق کی فتح کی خوشخبری دی ہے۔ صحابہ نے یہ سن کر خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ اسی دوران ایک صحابی کی یہاں دعوت بھی ہوئی تھی، جابر بن عبداللہ۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقے میں، بڑے فاقے میں ہیں، ان سے برداشت نہ ہوا، تیزی سے گھر آئے، کچھ پکوا کر اللہ کے نبی کو کھلا دوں۔ گھر آئے تو تھوڑے سے دانے تھے، ان کو آٹا بنایا، بکری کا ایک بچہ تھا، بس وہی تو 2 چیزیں اور کچھ نہیں تھا۔ تو اہلیہ نے جلدی جلدی وہی دانے پیسے اور آٹا گوندا اور بکری کے بچے کو ذبح کر کے چولہے پر انڈیا میں رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ کچھ تھوڑا سا کھانا تیار ہے، آپ 1-2 حضرات کو اور بھی ساتھ لیں اور آ کر کھانا کھائیں۔ آپ نے پوچھا کتنا کھانا ہے؟ تو مقدار بتا دی، اتنا تھوڑا سا کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مہاجرین اور انصار کو جتنے بھی موجود تھے سب کو کہا سارے آ جاؤ، جابر نے دعوت کی، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، خود روٹی سالن نکال کر سب کو دیتے تھے۔ 800 کے قریب لوگ تھے، سب کھا گئے، سب سیر ہوئے۔ باقی یہ واقعہ لمبا چوڑا ہے، میں نے خلاصہ بتا دیا بس۔ تو یہ مقام بھی ابھی وہاں پر مسجد بنی ہے جہاں پر جابر بن عبداللہ نے دعوت کی تھی۔ اب یہ جو لشکر تھے ان کی آمد شروع ہوئی، کیسے آمد ہوئی، جنگ کیسے ہوئی، وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے، ابھی بس کر لیتے ہیں۔ باقی یہ جو جبل سلا ہے نا، یہ وہی جبل سلا ہے جہاں پہ وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے صحابی کا واقعہ آ رہا ہے، ابھی چلے نہیں تذکرہ کرتا، وہ اپنے مقام پر ہی بات اچھی لگے گی۔